ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 10 اور موجودہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ زندگی میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس کو ہم نے خود ٹیکل کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ میڈیسن کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے. کھانے پینے کی، اچھے کھانے پینے کی اگر ہم بات کریں، بیلنس ڈائٹ کی بات کریں، تو وہ کہیں ہمارے روٹین سے نکل گئی ہے، جس میں مناسب مقدار میں جو ہے ویجیٹیبلس کا، فروٹس کا استعمال کیسے کر کے ہم جو ہے اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں. ہم میڈیسن پہ اتنا خرچ کرتے ہیں، ہزاروں روپے جو ہے وہ میڈیسن پہ ضائع کر دیتے ہیں. اس سے کتنا بہتر ہے کہ چند روپے جو ہے ہم اپنے کھانے پینے پہ، فروٹس پہ، اپنی ویجیٹیبلس پہ جو ہے وہ سرو کریں، اور کس طرح سے آلٹرنیٹس ہمارے پاس جو ہے کھانے پینے کے ہو سکتے ہیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. فوڈ پوائزننگ ایک بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ جیسے جیسے موسم بدلے گا تو بد ہضمی کا، معدے کا، بہت سارے ہمارے ہاں جو ہے نا وہ لوگوں کو ایشوز ہو جاتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے اور اس کے پیچھے کی کازز کیا ہے، اس کے سائنس کیا ہے، سمٹمز کیا ہے، یہ کتنا لانگ ٹرم چلتی ہے، کس طرح سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں، اسی حوالے سے ظاہر بات ہے کہ ایکسپرٹس کی رائے لینا بہت زیادہ ضروری ہے. موسم بھی بدل رہا ہے، آپ کی صحت ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو آج ہم جو ہے اسپیشلی سیشن آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ کس طرح سے آپ فوڈ پوائزننگ سے بچ سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے لائف سٹائل کو جو ہے ہیلدی کر سکتے ہیں. اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ثریا اختیار، چیف ڈائٹیشین، ہیڈ آف ڈائٹ ڈپارٹمنٹ، الائٹ ہاسپٹل فیصل آباد، اور انہی کے ساتھ نمرا الوی بھی موجود ہیں، ڈائٹیشین. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ دونوں کو ویلکم کہتے ہیں. بڑا لمبے عرصے کے بعد جو ہے دوبارہ سٹنگ ہو رہی ہے، لیکن جب بھی آپ کے ساتھ سٹنگ ہوتی ہے تو بڑے لوگوں کے لیے بہت زیادہ وہ جو ہے فروٹفل ثابت ہوتی ہے. سب سے پہلے جو آج کا ہمارا موضوع ہے فوڈ پوائزننگ، بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ ڈائٹ ایشوز کا ان کا بہت مسئلہ رہتا ہے. بد ہضمی جو ہے ان کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. تو موسم بھی بدل رہا ہے، تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ بد ہضمی کیا ہے، فوڈ پوائزننگ کتنی خطرناک ہے، اور کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ عوام کو اتنی اچھی اویئرنیس دے رہے ہیں. اور اگلی بات یہ کہ دیکھیں، جیسے ہی موسم بدلتا ہے، خاص طور پہ گرمی میں، تو ہیضے کا مسئلہ اور فوڈ پوائزننگ کا مسئلہ بہت زیادہ ایلیویٹ کر جاتا ہے. تو اس میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ فوڈ پوائزننگ ہو یا ہیضہ ہو تو اس کی وجوہات کیا ہیں. اب وجوہات کے بجائے اس کے کہ ہم صرف اس بات پہ رہیں کہ جی ہیضے کا علاج کیا کرنا، وہ تو الٹیمیٹلی ہم بتائیں گے کہ آپ گھر میں رہتے ہوئے ہیضے کا علاج کیسے کر سکتے ہیں. لیکن اس کو ہم تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ پہ جائیں گے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کھاتے پیتے ہیں اس میں ہماری جو خوراک ہے اس میں مختلف طرح کی چیزیں شامل ہوتی ہیں. اب اگر ہم گوشت کی بات کرتے ہیں تو جس طریقے سے گوشت کو جس جگہ پہ حلال کیا جاتا ہے، پھر اس کو پروسیس کیا جاتا ہے، پھر اس کو ایک کلائنٹ تک پہنچایا جاتا ہے، تو وہاں پہ کافی حد تک مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے. اچھا، اسی طرح سے اگر آپ مرغی کی بات کریں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ کس ماحول میں جو ہے نا وہ وہاں پہ کیا جاتا ہے. تو یہ ہوتے پیتھوجینک جو ہے نا وہ اس طرح کے، یعنی جس میں وائرس، بیکٹیریا، کچھ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. اسی طرح سے جو پروسیسڈ چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں، جو پیکنگ میں ہم کھاتے ہیں، تو ہمیں نہیں پتا وہ بنی کب ہے، اس کی شیلف لائف کتنی ہے، اس کے اندر کتنی بیکٹیریل گروتھ ہو چکی ہے، اس کا ہمیں نہیں پتا ہوتا. سو یہ چیزیں تو ہو گئی. اس کی اگلی جو بات یہ ہے کہ اب ہم نے خرید کے گھر چیز لے ہیں، چاہے سبزی ہو چاہے کچھ بھی ہو، تو ہمارے ہاں بہت سارے کیمیکل ہوتے ہیں جو سپرے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے ایک زرعی لوگوں نے کہ وہ اس کی شیلف لائف کو بڑھائیں، پھر اس کو پھر سپرے کر دیتے ہیں. سپرے کا مقصد ہوتا ہے کہ پریونشن کرنا مختلف طرح کی ویجیٹیبلز اور فروٹس کی بیماری سے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ جب گھروں میں لاتے ہیں نا تو اس کو واش کرنے کا کوئی زیادہ اچھے طریقے سے نہیں وہ واش کر پاتے. اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسے ہی سم ٹائم سیب اٹھاتے ہیں یا کوئی چیز اٹھاتے ہیں، خاص طور پہ اگر اسٹرابری کی بات کریں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہوتا ہے نا سپرے ہوتا ہے. وہ چیزیں جس کے اوپر ایک ہیوی چھلکا ہے نا وہ تو آپ اتار لیں گے تو کھا لیں گے، جیسے کیلا ہے تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. لیکن جو ڈائریکٹ اٹھا کے آپ نے کھانی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سپرے ہوتا ہے. ایک تو یہ کرنا چاہیے کہ آپ وہ چیزوں کو اچھا سا دھوئیں. اگلی بات یہ ہے کہ بہت ساری ہماری اپنی غلطیاں ہیں. ہماری اپنی کیا غلطیاں ہیں کہ ہم جناب کھانا بنا کے فریج میں رکھتے ہیں اور فریج کی جب اس کو فریز بھی کر لیتے ہیں، اور فریزر میں کیا ہوتا ہے، میں نے کئی جگہوں پہ یہ دیکھا ہے کہ کراس کنٹامینیشن ہو رہی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف گوشت والی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، دوسری طرف دودھ رکھا ہوا یا کچھ اور ایسی چیزیں. وہ کہنے کو تو ہم فریز کر رہے ہیں لیکن وہ آپس میں کراس کنٹامینیشن ہو رہی ہے، اس کے جرم اس کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. سو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر چیز کو اتنا ٹائٹ صاف ستھرا کر کے پیک کیا جائے کہ وہ فریزر کے اندر وہ پرابلم نہ کریٹ کرے. بلکہ ایک اور بات، ابھی عید الاضحیٰ بھی آنے والی ہے،
تو لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہ گوشت کو اکٹھا کر کے فریزر میں رکھتے ہیں. یقین کریں بہت سارے لوگ تو دھونے کی بھی توفیق نہیں ہوتی, ایسی پیکٹ بناتے ہیں فریزر میں رکھ دیتے ہیں. اچھا, ہم نے دھونے کے حوالے سے بات کی ہے, تو تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ واشنگ کے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ جیسے اسٹرابری کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, ایپل ہے ہمارے پاس, یا امرود ہے, بہت سارے ایسے ہمارے پاس فروٹس ہوتے ہیں یا ویجیٹیبلس ہوتی ہیں, تو کس طرح سے اسے واش کیا جائے تاکہ میکسیمم ہم جو ہے وہ اس سے بینیفٹ لے سکیں؟ ایک تو یہ کہ گرم پانی بیسٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو اچھا سا مل کے دھو لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بہترین چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے سرکہ. سرکہ جو ہے وہ آپ پانی میں ڈالیں, اس کے اندر اس چیز کو بھگو دیں, چاہے وہ گوشت ہے, سبزی ہے, پھل ہے, اس کو بھگو دیں. اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں, اس کی جو بھی بیکٹیریا ہوتے ہیں یا جو بھی اس کے ساتھ فنگل انفیکشن ہو وہ ختم ہو جاتی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کلر کون کون سے ہیں جو بیکٹیریا کو کل کر سکتے ہیں اور ہماری چیز صاف ستھری ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے مرغی ہے نا, اس کے لیے میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ گوشت آپ بازار سے لاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ایسی جسٹ دھو کے آپ پکا لیں, بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی لیں ساس پین میں, اس کو جب اس کے اندر آپ 2 لونگ ڈال دیں, چھوٹی الائچی ڈال دیں, تھوڑی سی اس میں زیرہ ڈال دیں, تو گوشت اس کے اندر ڈال دیں. جب وہ ابل جائے گا, ایک ابالا سا آ جائے, جھاگ اس کے اوپر بن جاتی ہے, وہ سارا پانی آپ ڈسٹروائے کر دیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پانی ڈسٹروائے کرنے سے اس کے اندر اس کی نیوٹرینٹ ویلیو کم ہو جائے گی, حالانکہ ایسا نہیں ہے. پروٹین جو ہوتی ہے نا وہ کوگولیٹ ہو جاتی ہے, پروٹین ضائع نہیں ہوتی. سو وہ نکالنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو کنٹامینیشن اس کے اندر ہے نا گوشت کی, وہ ساری نکل جاتی ہے. 2 لونگ, الائچی, ہاں جی, اور تھوڑا سا زیرہ لینا, وہ بھی آپ کو کچن کے مسالہ جات میں ملتا ہے, لیکن لونگ بہت زبردست چیز ہے. بہت ٹھیک ہے, اس کی صفائی کے لیے لونگ کل کرتے ہیں باقاعدہ بیکٹیریا کو, ہاں جی, اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نمرا, جیسے کہ میڈم نے بہت اچھے سے ڈیٹیل سے چیزیں بتائی ہیں, ڈائجسٹ کرنا لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے خوراک کو. بچوں سے اگر ہم شروع کریں تو فروٹس کے حوالے سے واشنگ کا طریقہ کار تو بتا دیا کہ بہترین انداز اس کا کیا ہے کہ گرم پانی سے آپ اسے صاف کریں, تو کس طرح سے جو ہے وہ فروٹس کو بچوں کو دینا چاہیے تاکہ ان کو ہضم کرنے میں آسانی ہو؟ اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو ہم فوڈ پوائزننگ کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو اٹ از اے فوڈ بورن النس. تو یہ کنٹامینیٹڈ فوڈس ہوتی ہے, جیسے میڈم نے بتایا ہے کہ بہت سارا ایسے اگر ہم اس کو واش بھی کر رہے ہیں اور گندے پانی سے واش کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم کنٹامینیٹس کو ریموو نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک. پھر ہماری نا نیگلیجنسی یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں فروٹ آتا ہے بلک میں اگر آئے تو ہم ویسے ہی اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں. ایسا ہی ہے, اور ایسا کرتے ہیں کہ شاید یہ مطلب اس طرح کی سوچ ہے کہ ہم گیلا گیلا رکھ دیں گے تو وہ جو ہے وہ بیکٹیریل گروتھ ہو جائے گی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کی بجائے جب اس کو کنٹامینیٹڈ فارم میں رکھ رہے ہیں تب بھی تو اس کی بیکٹیریل گروتھ ہو رہی ہے نا. تو اس کے لیے بیسٹ وے یہی ہے کہ ہم فروٹس کو اچھی طرح واش کریں, یا ویجیٹیبلس ہیں جو بھی واش کر کے ڈرائی کر کے پھر ہم اس کو اسٹور کرنے کے لیے رکھیں. تو اس طرح سے نہ کراس کنٹامینیشن ہوگی اور کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح کی نیگلیجنس کو بھی ہمیں نا اوائڈ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. پھر جیسے بچوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جب بھی کسی بیماری کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کے بیہائنڈ دا کاز جو ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا میجر کاز کیا ہے. اگر ہمیں اس کا ایگزیکٹ آئیڈینٹیفیبل کاز مل جائے نا تو ہمارے لیے ٹریٹمنٹ کرنا بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں, امیونٹی ایک تو ویک ہوتی ہے, امیونٹی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی ہے ان بچوں کے اندر. اس وجہ سے باہر سے کوئی بھی پیتھوجن آتا ہے تو وہ فوراً سے اٹیک کرتا ہے اور باڈی میں اس طرح کے چینجز آتے ہیں. پھر اب یہ دیکھیں کہ اب ان کے WBCs جو ہیں امیون سسٹم کے تھرو وہ اتنے کیپیبل نہیں ہوتے کہ وہ باہر کے اس سے فائٹ کر سکیں, جس کی وجہ سے بچوں میں فیور ہونے لگ جاتا ہے, فلو ہونے لگ جاتا ہے, گلا خراب اور اس طرح کے ایشوز آتے ہیں. تو ہم اس طرف بھاگتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کا کاز کیا ہے. بالکل ٹھیک. تو ایک تو بچوں کی امیونٹی بوسٹ کی جائے. امیونٹی بوسٹ کرنے کے لیے پروٹینز ہمارے پاس بہت اچھا سورس ہیں. اب پروٹینز میں آپ یہ دیکھیں کہ ایگ جو ہے ہمارے پاس ایک متوازن غذا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ کسی بھی فارم میں یوز کر سکتے ہیں. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ انڈا توڑ کر نا اس کو رکھ دیتے ہیں, تو وہ انڈا توڑنا اور اس میں اتنی جلدی سیکنڈز میں بیکٹیریل گروتھ ہوتی ہے. تو انڈا آپ نے مطلب توڑ کر وہ ایسا ہے کہ اکثر آپ نے ایسا دیکھا لیفٹ اوور اگر ہے تو ہم اسے رکھ دیتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے بھی یوز کر لیں گے, اس طرح سے بھی ہم کچھ تو بالکل اس طرح کے کچا جو انڈا ہے نا وہ کھانا وہ زیادہ ہیلدی ہے, حالانکہ نہیں. آپ نے جب اس کو توڑ کے رکھ دیا اس میں بیکٹیریل گروتھ ہونا سٹارٹ ہو گیا, آپ اس کو پین پہ ہی
जो है ना वो करें, निकालें और वहीं पर पकाएं ताकि इन चीजों से हम अवॉइड कर सकें। फिर दूसरी चीज ये है कि हमारे पास प्रोटीन के ना सिर्फ मीट और एग है बल्कि हमारे पास लेग्यूम्स हैं, पल्सेस हैं, तो बच्चों में हमें आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों का इंट्रोडक्शन कराना चाहिए। उनको दाल जैसे मूंग मसूर है मिक्स करके उनका सूप प्रोवाइड किया जाए ताकि स्लोली बच्चों की इम्यूनिटी इन्हांस हो। फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो बच्चों को इनोवेटिव फॉर्म में हमें देने चाहिए। एक प्लेट बनाएं, उसमें थोड़ा सा पोर्शन एक फ्रूट का, थोड़ा सा दूसरे का, थोड़ा सा तीसरे का, इस तरह ये होगा कि उनका आई कैची हो, वैरायटी भी हो, उनको देखने में भी अच्छा लगे। और जिस तरह से निम्रा ने बात की है कि बच्चों में ये हैबिट डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है फूड पॉइजनिंग की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो उसमें हर चीज की कोई ना कोई सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहला साइन क्या है कि हमें पता चलेगा कि हमारे लिए जो है वो अब हम जो है वो फूड पॉइजनिंग हमें हो चुकी है और हमें इसका इलाज करने की जरूरत है? सिम्टम्स के हवाले से भी बताएं। सबसे पहले जो फूड पॉइजनिंग के सिम्टम आते हैं ना वो होता है पेट में दर्द होना। पेट में दर्द होती है, फिर नॉजिया फील होता है, फिर वॉमिट भी स्टार्ट हो जाती है। तो वॉमिट इट डिपेंड्स के कौन सी चीज की वजह से फूड पॉइजनिंग हुई है। सम टाइम तो ये होता है कि हमें ये असेस करने में थोड़ा टाइम लगता है कि कौन सी चीज इसने खाई है ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि इसकी हिस्ट्री क्या है। वो जब डॉक्टर के भी जाएंगे ना तो डॉक्टर ने पूछना होता है कि इसने क्या खाया। दूसरी बात ये कि एक वो भी प्रॉब्लम हो रही है जो इंडाइजेशन की, जो बच्चों में जो आप बात कर रही हैं कि बच्चों की जब खुराक बनाई जाती है, खासतौर पे जो माई फीडर उन्हें स्टार्ट करवा देती हैं या कोई चीज बना के उनके लिए रख दी, फिर अच्छा जी ये थोड़ा सा खाया बाकी जरा ठहर के खिला देंगे। बिल्कुल, उसमें कंटामिनेशन हो जाती है। बाकायदा बच्चों के फ्रीजर हम करके फ्रीज करके रख देते हैं कि बच्चे जो है जब भी मांगेंगे तो उनको दे देंगे। तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि फिर उनका दिल खराब होता है, वॉमिट आना शुरू हो जाती है, फिर वो ऐसे बिल्कुल पसीना सा आ जाना, और अगर कोई बड़े हैं तो बड़ों में ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है, साथ उन्हें चक्कर भी आ सकते हैं और ऐसे लगता है जैसे शुगर डाउन हो गई, बीपी डाउन हो गया। इस तरह के इट डिपेंड्स कि वो कितने दिन चला है। अगर तो स्टार्ट है तो वो कंट्रोल हो जाता होता है। उसके लिए फिर मैं इंशाल्लाह बताऊंगी कि जी कौन कौन सी चीजें लेनी चाहिए। अगर ये थोड़ा प्रोलॉन्ग कर जाता है तो फिर जो है ना वो जरा सीरियस होने का खतरा होता है। कोशिश करनी चाहिए कि इस चीज को आप पहले तो घर में ही करें मैनेज, बजाय इसके कि जैसे ही किसी को वॉमिट आई तो फौरन उल्टी रोकने वाली गोली खा लें, ये भी गलत बात है। अगर किसी को डायरिया है तो फौरन डायरिया रोकने वाली मेडिसिन खा लें, ये भी गलत बात है। अच्छा। लेकिन जो कंटेमिनेशन स्टमक में हो गई है, आंतों में हो गई है, वो समझ लें एक ऐसी जहरीली चीज है कि उसको अगर आप रोक देंगे वो अंदर ही रहेगी तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम करेगी। अगर किसी को उल्टी एक आई है, सपोज उसे दूसरी तीसरी भी वॉमिट आ रही तो घबराना नहीं आपने। ये नहीं करना कि इसकी उल्टी रोक दो, इसके लूज मोशन रोक दो, उसको क्लियर होने दें। देखिए इंटेस्टाइन क्लियर होएगी, उसका स्टमक क्लियर होएगा, क्लींजिंग होएगी, उसके साथ वो जब बैक्टीरियल जो भी इंफेक्शन अंदर हुआ कम से कम उसको तो बाहर निकलने देना। मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग फौरन घबरा जाते हैं कि अच्छा जी इसको एक उल्टी है फौरन इसको सिरप दे दो, वीकनेस हो जाएगी तो इसको बजाय इसके कि आप सिरप की तरफ जाए, क्यों नहीं आप इस तरफ जाते हैं कि आप कहवा बना के दे दें। आप ग्रीन टी दें, उसको छोटी इलायची, सौंफ, पुदीना, थोड़ा सा ये डालें, सौंफ डाल के तो आप उसको कहवा बना के वो दें। बच्चा है तो उसको चम्मच के साथ दे दें, बड़ा है तो उसे कप में दे दें। उल्टी रोकने की और डायरिया को कंट्रोल करने की तो बेशुमार ऐसी चीजें हैं। अगर खवातीन इसके ऊपर थोड़ा फोकस करें, मैं हमेशा खवातीन को कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें करूँ। हालांकि वैसे एक्चुअली तो मर्दों को भी ये चीजें आनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे मर्द। मैडम हम ये भी देखते हैं कि जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ ज्यादा कॉमन ये समझा जाता है कि फूड पॉइजनिंग सिर्फ जो है वो ओवर ईटिंग की वजह से होती है। तो क्या सिर्फ ओवर ईटिंग ही इसकी वजह है या जैसे फ्रिज में अनकवर्ड चीजें पड़ी होती है और इनके जर्म्स एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, ये भी फूड पॉइजनिंग की वजह बन सकते हैं? इस हवाले से हम जानेंगे, बात करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एटन, और जो है वो अपनी सेहत के हवाले से हर किसी को कॉन्शियस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो मर्द है चाहे वो खवातीन है। और बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मदर्स इस चीज को समझें कि डाइट का बैलेंस और जो है वो हेल्दी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड पॉइजनिंग एक बहुत बड़ी वजह बनती है जैसे ही वेदर चेंज होता है, क्योंकि हम गर्मी की जानिब जा रहे हैं तो जो है एकदम से हमें बहुत सारी जो है वो मैदे की शिकायत होती है, बदहजमी की शिकायत होती हैं। तो इसके पीछे की सिम्टम्स क्या हो सकते हैं उस हवाले से तो हमने बात की, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैडम आप ये भी अब बताएं कि इसको किस तरह से क्योर किया जा सकता है। जैसे आप बात कर रही थी कि हमारी बॉडी के अंदर ही अल्लाह पाक ने जो है बड़े फाइटर्स रखे हैं, तो किस तरह से इसे किल किया जा सकता है?
دیکھیں اللہ کی ذات جو ہے نا وہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتی ہے اور اس کا ہر طریقے سے خیال رکھتی ہے. نو ڈاؤٹ. ابھی کسی کو بھی کوئی بیماری ہو جاتی ہے نا تو ہمارے جسم کے اندر ہی کمیونٹی ہوتی ہے جو فائٹ کرتی ہے اگینسٹ ان ساری چیزوں کے. تو قدرت نے کچھ ہمارے جسم کے اندر نیچرل کلر رکھے ہوئے ہیں. اچھا. وہ نیچرل کلر میں سب سے زیادہ اسٹرانگ کلر کیا ہے؟ HCl, ہائیڈرو کلورک ایسڈ، جو ہمارے اسٹمک میں ہوتا ہے. اور وہ اتنا اسٹرانگ ایسڈ ہے آپ سن کے حیران ہو جائیں کہ اگر اس کو فرش پہ گرایا جائے نا تو فرش سفید ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے ہماری معدے میں اس کو رکھا ہے، لیکن اس کا سسٹم بھی ایسا ہے کہ وہ نیوٹرل غذا کے ذریعے یا کچھ اور ایسے کیمیکل ملتے ہیں وہ نیوٹرل ہو جاتا ہے، ہمارے اسٹمک کو خراب نہیں کرتا. اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہمارے سے کھائی گئی جس کے اندر کنٹامینیشن تھی، کوئی بیکٹیریا تھا یا کچھ بھی تھا، تو وہ اسٹمک کے اندر ہی جا کے پہلے تو سلائیوا سے شروع ہوتا ہے کہ منہ کے اندر ہی اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ کچھ چیز سلائیوے کے اندر بھی اللہ نے یہ کوالٹی رکھی ہے کہ کوئی چیز ہم سے کھائے گی تو وہیں وہ کل ہو جانی، پھر جو آگے چلی جائے گی پھر وہ اسٹمک میں کل ہو جانی ہے. ٹھیک ہے. اب اسٹمک سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی ہی اسٹرانگ ہے، وہاں کل نہیں ہوئی، وہ آگے چلی جانی ہے. اب آگے جا کے ایک اور بڑی خوبصورت ہماری باڈی کے اندر جو اللہ نے رکھا ہے جسے ہم نیچرل کلر ہی کہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں WBCs، وائٹ بلڈ سیل. ان میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ ہمارے جسم کے جو انوانٹیڈ سیل ہوتے ہیں، جو خطرناک قسم کے سیل ہوتے ہیں، جیسے کینسر سیل کہہ لیں آپ، بالکل بالکل، ان کو وہ ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. اور بھی اسی طرح سے ہمارے جسم میں جو وائرسز آتے ہیں تو پھر ہمارے وائٹ بلڈ سیل اپنی وہ ایک فوج کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور ان کو کل کر دیتے ہیں. سو اس طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ پروردگار نے تو ہمیں بہت سنبھالا ہے، ہر طرف سے ہماری وہ کیئر کرتا ہے اللہ کی ذات. لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ بندے کو خود بھی عقل لینی چاہیے. اب ہمارے دائیں بائیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمارا ذہن نہیں جاتا، ہم دھیان نہیں دیتے. ہمارے کچن میں لہسن تو پڑا ہوتا ہے، ہمارے کچن میں ادرک بھی پڑا ہوتا ہے، پودینے کے پتے بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں سوچ آتی؟ ادرک جو ہے اس میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جنجرول. وہ اتنا اچھا کیمیکل ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ہمارے یہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ کل ہوتے ہیں، ہیضہ ٹھیک ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ میں اپنے ہر ڈائٹ پلان میں نا ادرک کا جوس لوگوں کو بتاتی ہوں. یہ میری ایک سمجھ لیں تھوڑا ڈفرینٹ یہ سین. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، میں انہیں کہتی ہوں کہ اس کو پڑھیں، میں آپ کو بتاؤں گی. اینٹی انفلیمیٹری افیکٹ ہے، یہ ہماری جو نقصان والے بیکٹیریا ہوتے ہیں یہ ان کو کل کرتا ہے. تو میں نے جوس کی شکل بچائے اس کے کہ آپ اس کو پکائیں. یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ نیم گرم پانی لیں، اس میں ادرک کا جوس 1 ٹی اسپون ڈالیں، اس میں تھوڑا سا ہنی ڈالیں. ہنی اور ادرک یہ اتنے اچھے بیکٹیریا جو کو کل کرنے والی چیزیں ہیں کہ بے شمار چیزیں ہیں جو آپ جب اسے پیتے ہیں تو وہ باڈی میں ہیضے کو وہ فوری طور پہ روکتا ہے. یہ سمجھ لیں ایک انسٹنٹ فارمولا بجائے اس کے کہ آپ دوائی دیں، نیچرل میڈیسن ہے. ہاں جی، آپ ادرک کا جوس نکال لیں، ہنی ڈال لیں، آپ مریض کو پلا دیں. یہ گرمی میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ادرک گرم ہے اس کی تاثیر، تو آپ اسے نہیں، اس میں دیکھیں گرم وہ ہوتا ہے جب آپ نے ڈھیر سارا کھانا ہے اور آپ نے ایسے چبا کے کھانا. ہم نے اس کو جوس بنا لیا، ہم نے اسے پانی میں شامل کر لیا، ساتھ ہم نے ہنی ایڈ کر دیا. تو آپ اسے ہر ویدر میں استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، اگلی بات یہ کہ لہسن بھی ہر گھر میں ہوتا ہے. جی جی. تو لہسن میں ایک ایسا کیمیکل ہے جسے ہم ایلسین بولتے ہیں. اوکے. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بھی ہمیں باڈی کو امیونٹی دیتا ہے اور وہ فائٹ کرتا ہے اگینسٹ ایسے سارے بیکٹیریا کے. سو چٹنی بنا لیں آپ جس میں لہسن بھی ڈال لیں. بالکل ٹھیک. اس کو چاٹ کے کھائیں اور اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے. ہاں جی، اس میں مختلف چیزیں ڈال لیں، پودینہ ڈال لیں، ڈائجسٹو سسٹم کو بڑا انار دانہ ڈال لیں. یہ سارا کچھ ڈال کے مزے کی بنا کے چٹنی آپ انگلی کے ساتھ چاٹ کے کھائیں. آپ اس کا جوس بنا لیں. میں تو منٹ جوس بتاتی ہوتی ہوں لوگوں کو. اچھا. کیا پانی میں مکس کریں، اسے چھان لیں، سپنگ کریں. یقین کریں ودن منٹس میں جو ہے نا ڈائریا رکتا ہے، وامٹ رکتی ہے، نوزیا رکتا ہے. میں ایسے لوگ جو ہیضے کے ساتھ یا معدے کی پرابلم کے ساتھ آتے ہیں میں انہیں ضرور بتاتی ہوں کہ یہ آپ جو ہے نا استعمال کریں اور اس کے ودن منٹس رزلٹ آ جاتے ہیں. سو گھر میں ہی ساری چیزیں. پھر دہی دیکھیں، پروبائوٹک جو ہوتے ہیں نا وہ ہماری آنتوں کو بہت اچھا گٹ فلورا دیتے ہیں اور ہیلدی بیکٹیریا. ایک طرف بیمار بیکٹیریا نقصان والے، ایک طرف ہم نے اندر ہیلدی بیکٹیریا ڈال دیے. دہی بہترین چیز ہے. کسی کو ہیضہ ہو تو پودینے کی چٹنی ڈال کر دہی کے 2 چمچ کھائے، بہت فائدہ ہوتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اسی طرح سے IBS بھی ایک بڑی کامن پرابلم ہے. اس میں ہیضہ تو نہیں ہوتا لیکن ہیضے جیسے ہی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. وہ لے لیں، یا آنتوں کی سوزش ہوگی یا کوئی بھی بیماری ہوگی تو پیپرمنٹ آئل جو ہے نا وہ اتنا بہترین ہے کہ آپ اس کے چند قطرے بھی اگر منہ میں ڈال لیں گے
تو آپ کی آنتوں کی کلینزنگ بھی کرے گا اور آپ کے بیکٹیریا کی وہ کل کرے گا اور ساتھ آپ کو بھوک بھی لگائے گا. بالکل ٹھیک ہے. نمرا، ہمارے پاس جیسے کہ ابھی مریم نے بتایا کہ ہمیں اپنی باڈی کی کلینزنگ وغیرہ کے لیے ڈیلی بیسس پہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ کسی بھی طرح کے ڈس آرڈر سے بچ سکیں، اسپیشلی جو ہے آج کا جو ویدر ہے اور آنے والا ویدر کی جو تبدیلیاں ہیں اس سے ہم بچ سکیں اور فوڈ پوائزننگ جیسے مسائل کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے. اچھا، بیسیکلی جیسے ویدر چینج ہوتا ہے یا پھر فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے تو ہماری باڈی میں سب سے پہلے واٹر لاس ہوتا ہے. وہ چاہے ان دا فارم آف ڈائریا ہو یا وامٹ کی فارم میں ہو تو وہ ہمیں ڈی ہائیڈریشن کی طرف لے کے جاتا ہے. ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے پوری باڈی کا ایک ایک سیل سٹریس میں جاتا ہے. تو وہ اتنا اسٹریسفل ہماری باڈی کی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ ہم مزید کوئی اٹیک برداشت نہیں کر سکتے اور طبیعت جو ہے وہ لاغر سے لاغر ہوتی رہتی ہے. تو ہم نے اپنی باڈی کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دینا. پہلی بات تو یہ، چاہے فوڈ پوائزننگ ہو یا نہ ہو، موسم بدل رہا ہے تو ہمیں پتہ ہے آبویسلی اب اتنی گرمی ہے، سویٹنگ ہونی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے اپنا فلوئڈ انٹیک مینٹین رکھنا ہے سب سے پہلے ہم نے. اس کے لیے آپ یہ نہیں کہ ایک دم سے 2-4 گلاس پانی پی لیں، نہیں، آپ وقفے وقفے سے پیئیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہیں. پھر صرف پانی ہی فلوئڈ کو نہیں پورا کر رہا، ہمارے فروٹس میں اتنا ماشاءاللہ سے بلک میں واٹر کا کنٹینٹ موجود ہے. ہمارے اس کے علاوہ فروٹ جوسز ہم لے سکتے ہیں، ویجیٹیبل جوسز لے سکتے ہیں. ہماری یہ جو پلسز ہیں یا پھر ہم چکن کے براٹس وغیرہ بناتے ہیں، یہ تمام ہمارا فلوئڈ کا جو ہے وہ سسٹم اس کے اندر چل رہا ہوتا ہے. تو ہمیں ڈی ہائیڈریشن سے پہلی بات اپنی باڈی کو بچانا چاہیے. دوسرا یہ کہ جیسے سونف اور پودینہ، چھوٹی الائچی اور بڑی الائچی، ان کو اگر ہم 2 کپ پانی میں ابال کے 1 کپ جب رہ جائے اس میں آپ ہنی ایڈ کریں، لیمن ایڈ کریں، یہ انسٹنٹ ریلیف ہے فوڈ پوائزننگ کے لیے. مطلب آپ کو فوڈ پوائزننگ صرف یہ نہیں، مطلب سم ٹائم ہمیں پیٹ میں درد فیل ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. کہ آپ کو کوئی پرابلم ہو آپ تبھی آپ روٹین کا حصہ ہم اس کو روٹین کا پارٹ بنا سکتے ہیں. یہ بہت افیکٹو چیز ہے. کوئی کھانا کھایا ہے تو ہماری یہ وینز کو، ویسلز کو کلیئر آؤٹ کر رہا ہے. تو گرین ٹی اس لیے یہ بہت افیکٹو ہے. اس کے علاوہ دہی میں جیسے کہ جب ہمیں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے ڈیفینیٹلی ہمارا الیکٹرولائٹس امبیلنس ہوتا ہے. تو پوٹاشیم اور ہمارے سوڈیم کے سارے لیول ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، نمکیات لوز ہو گئے ہوتے ہیں باڈی سے. تو تب ہمارے لیے بنانا ایک بہت ہیلپ فل اور اچھا سورس ہے. آپ اس کو دہی میں بنانا ایڈ کر کے کھائیں، وہ آپ کو پروبائیوٹکس بھی پرووائڈ کر رہا ہے. آپ کے الیکٹرولائٹ امبیلنس ناشتے میں آپ لے سکتے ہیں. پھر آپ اس میں تھوڑا سا سیلیم ہسک یا چیا سیڈس بھی ایڈ کر لیں، وہ آپ کو فیلنگ آف فلنس دے گا، فائبر دے گا. تو یہ جتنی بھی آنتوں میں سوزش ہو جاتی ہے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہو، فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، وہ اس ساری انفلیمیشن کو کلیئر آؤٹ کرتا ہے اور آپ کے پیٹ کو بالکل جو ہے نا وہ نارملائز کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. جیسے ہمیں فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا ہوتا، ہماری انٹیک سٹاپ ہو جاتی ہے. اور کچھ گھروں میں ایسا ماحول ہے کہ وہ صرف کہتے ہیں جی فاقہ کریں اس پہ اور سارا دن ایک قہوہ پی لیا. بالکل بھی نہیں، یہ بڑی غلط اپروچ ہے. دیکھیے ایک پرسن کو ڈیلی بیسس پہ 1000-2000 کیلوریز ریکوائرڈ ہے، ہم کیسے اس کو بھوکا چھوڑ سکتے ہیں؟ بالکل. تو اس کے آلٹرنیٹس ہیں. ہم لیکوڈ ڈائٹ دے سکتے ہیں، سافٹ ڈائٹ دے سکتے ہیں، بلینڈڈ ڈائٹ دے سکتے ہیں. جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں نا کھچڑی کی، کھچڑی میں پلسز بھی ہوتی ہیں اور وائٹ رائس بوائلڈ ہوتے ہیں. بہت زیادہ کنٹینٹ نہیں ہوتا لیکن یہ پتلی سی کر کے یہ ایک بہت اچھا بلینڈڈ فوڈ ہے فوڈ پوائزننگ کے لیے. اسپیشلی یہ ہمارے پیٹ کو سود کرتا ہے اور ہمارے سسٹم کو ورکنگ میں لے کر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت ساری روٹین میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. صرف پانی ہی جو ہے وہ پانی کی کمی کو پورا دور نہیں کرتا ہے. فروٹس ہیں، ویجیٹیبلس ہیں، ڈفرینٹ طرح کی جو ہے وہ ڈائٹ ہم لے سکتے ہیں. اور کس طرح کی چیزیں جو ہے ہمارے لائف اسٹائل کا حصہ ہونی چاہیے تاکہ ہم کسی بھی طرح کے ڈس آرڈر سے اور اسپیشلی فوڈ پوائزننگ سے بچ سکیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور فوڈ پوائزننگ کے حوالے سے موسم بھی بدل رہا ہے، لوگوں کو بڑی شکایات رہتی ہیں اور باڈی اگر آپ کی ڈسٹرب ہو جائے، کہتے ہیں نا کہ اگر ایک چھوٹا سا کٹ بھی آپ کی باڈی پر لگ جائے تو پورے کی پورے آپ کا جو جسم ہے اس کو متاثر کرتا ہے. تو سیم ایز اٹ از اگر آپ اچھا کھاتے ہیں تو آپ اچھا فیل کرتے ہیں. اور اچھا فیل کرنے کے لیے ڈائٹ کتنی ہیلدی ہونی چاہیے، کس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے روٹین میں، آپ کے دسترخوان کا حصہ ہونی چاہیے، یہ ہم جانیں گے. ہم
ہم جانیں گے سوریا صاحب آپ سے کہ کس طرح کی چیزیں جو ہیں آج کل کے وعدے کے حساب سے بتائیں جو لوگوں کے لیے بجٹ فرینڈلی بھی ہوں اور ایزیلی اپنے گھر پہ لوگوں سے کوک کر سکیں. سبزی ہر گھر میں روٹین میں بنتی ہے, دالیں ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں, فروٹ بھی چلے جو افورڈ کرتے ہیں نہیں کرتے وہ تو ایک الگ میٹر ہے. تو کس طرح کی چیزیں جو ہے وہ خوراک کا حصہ بنائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے فائدہ حاصل کر سکیں نیچر سے؟ تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارا جو معدہ ہے نا, اسٹمک, یہ ہماری چہرے کو ریفلیکٹ کرتا ہے. یعنی جو چیز ہمارے معدے کے اندر ہے جو آپ نے کھائی ہے نا, اس کے اثرات آپ کے چہرے پہ ہوتے ہیں. بالکل. اگر آپ کا اسٹمک سیٹ ہے, بالکل ہیلدی ہے, تو آپ مسکرائیں گے, آپ کے چہرے پہ بڑا مطمئن ہوگا آپ کا چہرہ. اگر آپ کا اسٹمک ہی خراب ہے تو آپ بات کرتے ہوئے آپ کو غصہ آئے گا اور آپ تکلیف میں محسوس کریں گے اپنے آپ کو, اور آپ فریش نہیں ہوں گے. کرتے کرتے آپ اسٹریس کے ساتھ ڈپریشن میں جانا شروع کر دیں گے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے جو لوگوں کو اسٹمک یا انٹسٹائن کے آرڈرز ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ پھر وہ بڑھ جاتے ہیں کہ پھر وہ اسٹریس میں جانا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اپنی خوراک میں خاص طور پہ وہ چیزیں ضرور رکھیں جو آپ کے اسٹمک کے لیے بہت ہیلدی ہیں. جی. اب جہاں تک بات ہے, گرمیاں بھی آ رہی ہیں, تو میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ گرمیوں میں زیادہ میٹ کھانے کی بجائے نا, اگر آپ ویجیٹیبلس کو زیادہ ایڈ کریں اور دالوں کو ایڈ کریں تو یہ بہت اچھا ہوگا. بالکل. کیونکہ میٹ جو ہوتا ہے نا وہ سم ٹائم ایک تو آپ کو ہیوی بھی ہوتا ہے کہ اس کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ کنٹامینیشن زیادہ کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کھائیں اپنے اسٹمک پہ ذرا رحم کریں کہ پہلے ایک گلاس پانی ضرور پئیں. بالکل ٹھیک. اس کے بعد اپنا کھانا شروع کریں اور ایک حصہ اس کا خالی رہنے دیں تاکہ کم سے کم وہ اپنی ورکنگ تو کر پائے نا. تو کھائیں بھلے کچھ بھی, لیکن اس کو ڈائجسٹ کرنا زیادہ ضروری کہ ہم ڈائجسٹ کیسے کریں. اب ڈائجسٹ کرنے کے بھی مختلف طریقے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اچھی ڈائجیشن کرنی تو آپ پانی لیں, اس میں لیمو نچوڑ لیں, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے آپ کا کھانا ذرا جلدی ہضم ہو جائے گا, آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. دوسری بات یہ کہ آپ اپنے دسترخوان پہ ڈھیر ساری چیزیں مت رکھیں. آپ نے جتنی ڈشز رکھنی ہے آپ ایک چیک کریں گے, کرتے کرتے وہ اوور ایٹنگ بھی ہو جاتی ہے. جی. دوسرا ہو سکتا ہے ان میں سے کسی ایک ڈش میں کنٹامینیشن ہو, وہ آپ کو چلے گی. اسی لیے ہمارے دین نے, ہمارے اسلام نے ہمیں سادہ غذا کا کہا گیا ہے. یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف سرکے کے ساتھ وہ روٹی کھا لیتے ہوتے تھے. جی. آج اگر میں دیکھوں تو سرکہ ہمارے گھروں میں ہوتا تو ضرور ہے لیکن میں کم دیکھتی ہوں. آپ یقین کریں کہ ہیضے کے لیے سرکہ اور پیاز ایک بڑی ہی زبردست چیز ہے. بلکہ میں یہاں ضرور ذکر کروں گی کہ پیاز ہمارے گھر میں ہوتا ہے. بالکل. کسی کو ہیضہ ہو گیا آپ پیاز لیں, بلکہ ڈیلی کوشش کریں کہ جب کھانا کھا رہے ہیں نا تو پیاز کاٹیں سلاد کے طور پہ. جی. اس کے اوپر آپ سرکہ ڈال لیں, اس کو آپ کھانے کے ساتھ یوز کریں. اور اگر کسی بچے کو یا بڑے کو یہ پرابلم ہوگی ہے تو پیاز کا جوس سا نکالیں, گرائنڈ کریں, اس میں آپ تھوڑا سا لیمو نچوڑ لیں. اگر لیمو نہیں تو پھر آپ سرکہ اس میں ڈال کے اس کو 1 ٹی اسپون پلا دیں. اس سے بہترین طرح کا جو ہے نا وہ ہیضہ رک جاتا ہے. نہ بھی ہیضہ ہو تو کھانا ہضم ہوتا ہے. ایک اور بات, بہت سارے کھانا لوگ زیادہ کھا جاتے ہیں, اب اس کو پھر کیا کرنا ہے جی, ہضم نہیں ہو رہا, دل گھبرا رہا ہے, تو لمبا کام نہیں, آپ کے گھر میں ہوتی ہے اجوائن. ہاں جی. ایک چٹکی آپ اجوائن کی لیں, اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں, اس کو آپ ایسے چاٹ لیں, منہ میں رکھ لیں, آپ اس کو چبا لیں, انسٹنٹ ریلیو آپ کو مل جاتا ہے. اگر ایک چھوٹی چمچ اجوائن کی لے رہے ہیں تو اس میں ایک چٹکی نمک کافی ہے. ایک چٹکی نمک کافی ہوتا ہے اور اسے مکس کیا اور کھا لیا. مکس کیا آپ نے کھا لیا. بالکل ٹھیک. درد سے نجات مل جاتی ہے, پیٹ میں گیس بنتی ہے اس سے نجات مل جاتی ہے. اسی طرح سے میرا لیمو پہ بڑا یقین ہے. میں کہتی ہوں لیمو تو آپ ضرور اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں, کیونکہ لیمو جو ہے دیکھنے میں تو ایسیڈک ہوتا ہے لیکن جب ہم پانی میں نچوڑتے ہیں تو یہ الکلائن ہو جاتا ہے. اچھا. ایون کہ یہ ایسیڈیٹی کو جن کو تذابیت ہوتی ہے اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے. پلس اس کا جو وائٹامن سی ہے نا, وہ آپ کو پتا ہے کہ وائٹامن سی اینٹی آکسیڈنٹ ہے. یہ جسم سے جتنے غلیظ مادے ہوتے ہیں اس کو آؤٹ کرتا ہے, ہماری جسم کی ہیلنگ کرتا ہے, فریشنس دیتا ہے چہرے کو. گرمیاں آ رہی ہیں تو لائم جو ہے نا, لائم واٹر, یہ استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اگلی بات یہ کہ کسی کو بہت زیادہ ہیضہ ہو گیا, ڈائریا ہو گیا, وامٹ ہوگی, جیسے کہ نمرا نے بتایا کہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, تو لوگ کیا کرتے ہیں, یہ پھر نہ دیکھنا چاہیے کہ اب کنڈیشن کیسی. اگر تو بلڈی اسٹول آنا شروع ہو گئے تو بہتر ہے کہ آپ ہاسپٹل لے جائیں, لیکن ساتھ میں اس کی اورل انٹیک بھی جاری رکھیں. اس میں کہتی ہوں کہ سکنجمین جو ہوتی ہے نا, یہ بہترین محلول ہے. ایون مچ بیٹر دین یو کین سے کہ ڈرپ سے زیادہ اچھا اس میں مل جاتا ہے. آپ اس میں نمک بھی ڈال لیں, آپ اس میں چینی بھی ڈال لیں, اس میں لیمو نچوڑ لیں, ادرک کا جوس ڈال دیں, آپ اس کو سپنگ کر کے بلائیں کسی. یہ آپ آزما کے دیکھیے گا, اگر کسی کو اللہ نہ کرے یہ چیز ہو کہ اگر آپ 2 سے 3 گلاس اس کے پی لیتے ہیں نا تو ڈرپ کی ضرورت ہی نہیں رہتی. پھر
ہاں، تو یہ اتنی بہترین چیز اور ہے. اگر لوگ وائٹ شوگر کو اوائڈ کرنا چاہیں، براؤن شکر شوگر ڈال یا سکتے ہیں. پھر آپ گڑ وغیرہ کا استعمال شکر ڈال سکتے ہیں، بلکہ ہاں. ایک اور اچھی آپشن ہے جو چینی استعمال نہیں کرنا چاہتے، وہ کھجور ڈال لیں. کھجور کا ہاں. پلپ ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیں، نیچرل سورس ہو جاتا ہے. اس کے بڑے راستے ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی ایک ہی چیز کو اڈاپٹ کیا جائے. یہ ہوتا اکارڈنگ ٹو یور نیڈ. سم ٹائم انسٹنٹ کو کام کرنا ہے، گھر میں کھجور نہیں ہے تو پھر شکر ڈال لیں، چینی ڈال لیں. کیونکہ جب گلوکوز بھی تو دیا جاتا ہے نا، جب مریض ہاسپٹل میں جاتا ہے تو اس کو گلوکوز کی ڈرپ لگائی جاتی ہے، اس کو گلوکوز ویسے پانی میں گھول کے دیا جاتا ہے. تو اگر ہاسپٹل میں یہ دیا جاتا ہے تو گھر میں اگر آپ کو چینی یا کچھ بھی ایسی چیز اویلیبل ہو، ہم نے اسے نیوٹرنٹ بھی دینے ہیں. دیکھیں جیسے کہ نمرا نے بتایا کہ اس میں الیکٹرولائٹ امبیلنس ہوتا ہے، سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، واٹر، 4 چیزوں کی کمی ہوتی ہے جی. اور اس کی کمی انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے. فٹس پڑ سکتے ہیں، بے ہوشی ہو سکتی ہے. بالکل تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. بالکل ٹھیک. جیسے ہی پرابلم ہو نمرا نے ایک چیز مینشن کی تھی کہ ڈی ہائیڈریشن باڈی میں ہو جاتی ہے. ڈفرینٹ طرح کی ہر کسی کا ایکسپیرینس الگ ہوتا ہے. لوگوں نہیں، میں ڈاکٹرز کی بات کروں گی. ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ آپ کی باڈی کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے، چاہے باہر ویدر کیسا بھی ہے، تو آپ پانی کا کم استعمال کر سکتے ہیں اپنی باڈی کی نیڈ کے اکارڈنگ. آپ اس اسٹیٹمنٹ سے کتنا زیادہ یہ بالکل غلط بات ہے. دیکھیں ہماری باڈی کے اندر نا میٹابولزم سسٹم ہے، ایک بھٹی لگی ہوئی ہے. جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس میں جا کے وہ باقاعدہ یوٹیلائز ہوتی ہے، پکتی ہے سمجھ لیں. جب وہ یوٹیلائز ہوتی ہے، برننگ ہوتی ہے، ہیٹ پروڈکشن ہوتی ہے. آپ چاہے اندر اے سی والے کمرے میں بیٹھو لیکن آپ کی باڈی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پیاس لگے گی تو پانی پیئیں گے. کیونکہ یہ بہت بڑی ایک اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پانی اللہ نے دیا ہوا ہے. اور پانی ایک ایسی چیز ہے کہ ہم جتنا مرضی پئیں اس سے آپ کا دل جو ہے وہ نہیں بھرتا ہے. تو پانی کا مناسب استعمال ضرور اپنی ڈائٹ میں رکھیں. اور مزید کس طرح کی ڈائٹ ہونی چاہیے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور صحت کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ انفارمیشن اور اوتھینٹسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایکسپرٹس کی رائے لی جائے. نمرا، میں چاہوں گی کہ فٹافٹ ہم جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے تو بات کی ہے. اگر بڑوں کی ڈائٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کو کس طرح سے موسم کے اثرات سے، فوڈ پوائزننگ سے یا ڈفرینٹ طرح کی باڈی ڈس آرڈر سے بچایا جا سکتا ہے؟ اچھا، بڑوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ چھوٹوں میں امیونٹی کم ہے تو بڑوں میں لازمی سی بات ہے ایج کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوگی. یہ چیز ایج کے ساتھ نہیں ڈیولپ ہوتی. آپ کے بیہیویئرز بہت میٹر کرتے ہیں. آپ کی انٹرنل ڈائٹ اور ایکسٹرنلی آپ کا انوائرمنٹ کیا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. اگر تو آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہے، آپ کے WBCs اتنے ایکٹیو ہیں، ریڈ بلڈ سیلز اتنے ایکٹیو ہیں، آئرن کا لیول کمپلیٹ ہے، آپ ڈیفیشینٹ نہیں ہیں، تو ہلکا پھلکا اٹیک آپ بیئر کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ اپنی ریگولر ڈائٹ کو بس فلو میں لے کے چلتے رہیں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کی امیونٹی ویک ہے، امیونٹی میں صرف WBCs نہیں آتے ہمارے پاس ریڈ بلڈ سیلز بھی آتے ہیں. اب دیکھیں کہ بہت سارے ایسی فیمیل ہیں اسپیشلی جو کہ بہت زیادہ ڈاؤن فیل کرتی ہیں، پیلر اسکن ہوتی ہے، چلتے پھرتے سانس پھولتا ہے، تو ان میں آئرن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں آئرن رچ فوڈز لینے چاہیے. یا پھر ہم جو آئرن رچ فوڈ لے رہے ہیں نا اس کے ساتھ اگر ہم جیسے میڈم نے بتایا کہ لائم کو واٹر میں ایڈ کر کے تو لائم جوس ہم لیں تو یہ وٹامن سی کا بہترین سورس ہے. کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں جیسے کہ آپ نے ادرک کا، پودینے کا اور لیمن کے بارے میں. اگر ہم ڈیلی بیسس پہ لیتے رہے نا تو اس طرح کے پرابلم سے ہم بچ سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ ضرور یہ ایڈ آن بھی کریں کہ ایسی کون سی چیزیں جسے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ ہم کسی بھی طرح کے مسائل سے بچ سکیں. سب سے پہلے تو میں یہی کہتی ہوتی ہوں ہمیشہ کہ بیکری کی چیزوں کو اوائڈ کریں. کیونکہ بیکری کی جو آئٹمس ہوتی ہے نا، ایک تو ان کے انگریڈینٹ ہی میں نہیں سمجھتی کہ وہ اچھے ہوتے ہیں. آپ کو پتا اس میں آرٹیفیشل کلر بھی ڈالے ہوتے ہیں، وہ بھی فوڈ پوائزننگ بھی کرتے ہیں اور مختلف اور بیماریاں بھی کرتے ہیں. اسی طرح سے میدے سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ساری، پھر اس میں چینی بہت ڈالی ہوتی ہے، پھر اس کی شیلف لائف کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنی پرانی. لہٰذا بیکری آئٹمس کو تو میں شدید طرح کے، میں لوگوں کو ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ آپ کسی کے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہوا یا خوشی ہے نا تو آپ مٹھائی یا کیک کی بجائے بہتر آپ فروٹ جو ہے نا. بلکہ میں یہاں مینشن کروں گی کہ میرے ایک بڑے اچھے کلائنٹ ہیں چھوٹے بھائیوں کی طرح، تو ان کے ہاں اللہ نے نواسا عطا کیا تو انہوں نے باقاعدہ مجھے ایک پوری باسکٹ جو ہے نا وہ فروٹس کی بھیجی اور مجھے بہت اچھا لگا. میں نے کہا دیکھیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں احساس ہو گیا کہ واقعی ہم نے اب ایک چیز، ایک رسم ڈال لی ہے. اگر یہ رسم ڈل جائے تو میرا خیال بے شمار لوگ اس سے بچ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کھلے ٹھیلے پہ کھانا ہوتا ہے، جیسے بازار میں لوگ چلتے چلتے رکے
کے کچھ کھا لیتے ہیں. تو دیکھیں اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، میں یہ تو نہیں کہتی کہ بھوک لگی تو آپ نہ کھائیں، تب آپ فروٹ والے کی طرف چلے جائیں، آپ ہول والا فروٹ لے کے کھائیں، بجائے اس کے کہ آپ فروٹ چاٹ والے کے پاس جائیں وہ کٹی ہوئی کھائیں. وائی ناٹ ہول؟ اگر آپ 2-3 کیلے کھا لیں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا. اگر آپ فروٹ چاٹ کھائیں گے آپ کو کیا پتا کیسے کاٹی، کیسے بنائی، کن ہاتھوں سے وہ کام کیا گیا. ٹریفک کی وجہ سے اتنی پولوشن ہے. ہاں جی، تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. دوسرا، گرمی آ رہی ہے تو میں لوگوں سے یہ کہوں گی کہ آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں، آپ جہاں کہیں بھی اپنی پانی کی بوتل اپنے پاس رکھیں، اور اگر اس میں وہ تھوڑی سی اور اچھی چیزیں ڈالیں، لائک جیسے چیا سیڈ اس کے اندر ڈال لیں، لیمو نچوڑ لیں، تو وہ پورے دن کی آپ کی کمیوں کو جو ہے نا وہ پورا کرے گی، اور ساتھ ساتھ آپ کا کھانا بھی ہضم ہوگا. اور کھانا کھاتے وقت کم از کم یہ تو سوچیں کہ آپ کھا کیا رہے ہیں. دیکھیں ہم کپڑے پہنتے ہیں نا تو ہم بڑا سلیکشن کرتے ہیں کہ مجھے یہ سوٹ پہننا، یہ کلر پہننا. اب آپ کے سامنے جو کچھ کھانے کے لیے آتا ہے اس میں آپ نے کبھی نہیں سوچنا کہ اس میں میں نے اپنی پلیٹ میں کیا ڈالنا ہے، کتنا ڈالنا ہے، کیا میرے لیے یہ ضروری ہے. اب ضروری نہیں ہوتا کہ اگر 50 ڈشز پڑی تو ساری اب اس کو چیک کریں. آپ بوفے پہ گئے، آپ نے کہا پیسے پورے کرنے جی ساری چیزیں کھائیں، آج تو آپ کھا لیں گے لیکن اس کو نکالنا جسم سے، اس کو یوٹیلائز کرنا، ڈائجسٹ کرنا، پھر وہ ایک لمبا ٹائم لیتا ہے. اور اب تو بڑی ٹریجڈی ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس ینگ لوگ جو ہے نا، ینگ لڑکیاں لڑکے، وہ 100 کلو کے قریب ان کا وزن، 95 kg 100 kg، عمر کتنی 16-17 سال، اور وزن کتنا 90 kg 100 kg، بلکہ 100 سے بھی ابو. اور میں حیران اس بات پہ ہوتی ہوں کہ والدین جو ہیں وہ کیوں نہیں اس چیز پہ غور کرتے کہ وہ کم از کم اپنے بچوں کا کھانا پینا تو ضرور چیک کریں نا. کتنا پریکٹیکلی لائف میں نیکسٹ چل کے کتنی زیادہ کمپلیکیشنز اسپیشلی خواتین کے حوالے لیے یہ بہت زیادہ. وزن بڑھانے کے بعد ڈائٹیشین کو کہہ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ کتنے کے دنوں میں میرا وزن کم ہو جائے. میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ نے کتنے کے دنوں میں بڑھایا ہے. تو ہم نے کون سا آپریشن کر کے فیٹ نکالنی ہے، یا ہم نے ٹیکے لگانے ہیں، ہم نے سسٹم کو چلانا ہے. آپ کے سسٹم کو چلا کے ہم نے ویٹ کم کرنا. لہٰذا آپ کے اس پروگرام سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ خدا را اپنی زندگی کو اگر آپ بچانا چاہتے ہیں، آنے والے ٹائم کے لیے بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں، کوالٹی آف لائف دیکھنا چاہتے ہیں، تو اپنا کھانا پینا متوازن کریں، اپنے حال پہ رحم کریں، اپنے معاشرے کے حال پہ رحم کریں، اور یہ جو فارمیسیاں گھر میں ہی بنائی ہوئی ہیں نا ان سے اوائڈ کریں. کوشش کریں کہ آپ کے کچن سے ہی آپ کا علاج ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے زیادہ جو ہے وہ سورسز دیے ہوئے ہیں کہ اس کو اگر ہم یوٹیلائز کریں. ساتھ ہی ساتھ نمرا آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ جتنی ہماری ینگ جنریشن ہے جو فاسٹ فوڈ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اور لیٹ نائٹ یہ کتنا زیادہ خطرناک ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کے طریقہ کار بھی ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا جلدی سو جائیں، تو جو تو لوگ سوتے نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس اومیگا 3 کا سورس ہیں اور یہ ہیلدی فیٹس ہیں، ان کو ہم لے سکتے ہیں، نٹس لے سکتے ہیں، یا کوئی فروٹ کا چنک لے لیا ہم نے. لازمی نہیں ہے کہ ہم پروسیسڈ فوڈز ہی لیں. اب وہ دیکھیں اس میں میدے کی اتنی بریڈ ہوتی ہے، ہم پیزاز، شاورماز وغیرہ یا پاستاز اس طرح کی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں. ایک تو اس میں یہ ہے کہ سم ٹائم نا وہ چیز اس میں جو میٹ ہوتا ہے وہ را رہ جاتا ہے، انکوکڈ سا رہ جاتا ہے. اس کو لینے سے ہمارے فوراً سے وہ جو ہے وہ لوز موشنز اور ڈائریا کی کنڈیشن اور فوڈ پوائزننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو وہ اتنے پیسے لگا کے ہم نے پہلے وہ فوڈ آرڈر کیا، پھر کھایا، اور پھر اس سے ہماری اتنی صحت خراب ہوئی. 2000 ایک فاسٹ فوڈ پہ لگا رہے ہیں، میرا خیال وہی 1000 روپے کا اگر ہم فروٹس لے آتے ہیں اپنے گھر میں اچھے خاصے ڈیز چل سکتے ہیں. اچھے خاصا آپ اس کو کھا سکتے ہیں. اسٹرابریز ہے نا تو اس کا سیزن بھی ہے اور وہ ایزیلی اویلیبل ہے، ہر پرسن تک اس کی ایکسیس ہے. بلکہ میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ساری فیملیز کو یہ ضرور چاہیے کہ وہ اپنے ہیلتھ کوچ جو ہے نا وہ سلیکٹ کریں. آپ کے ایریا میں جو ڈائٹیشین ہے آپ اس کے ساتھ کنسلٹیشن والے سیشنز رکھیں، بجائے اس کے کہ آپ دوائیوں کے اوپر لگے رہیں. آپ کیوں نہیں ڈائٹیشینز کے ساتھ کنسلٹیشن اور جب فیملی مل کے کرتی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹیم بنتی ہے اور موٹیویشن ملتی ہے، اور اس سے جو ہے ہم اپنی صحت کا جو ہے بہتر انداز میں خیال بھی رکھ سکتے ہیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بنے، اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں آئی ایم شیور کہ آج کے سیشن سے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے. اپنا ویکینڈ کو جو ہے وہ اچھے سے انجوائے کیجیے اپنے پیاروں کے ساتھ. اپنے پیاروں کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھیے، اور جو ہے ہنستے مسکراتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.